रात गए किस की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते रहे? क्या तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला होने वाला? अता तारड़ और बैरिस्टर दानियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मवाद एक जैसा क्यों था? आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, पड़ाव डाले हैं किसने ये अलकमा के करीब, उतर रहे हैं फरिश्ते भी करबला के करीब, कोई हुसैन है नक्शा बना के मक्तल का, पहुंच रहा है किसी फाजे अशकिया के करीब, रही है पहरे पे अब्बास की नजर जब तक, कोई भी आया नहीं सिब्ते मुस्तफा के करीब, पड़ा है आज भी कासिम का दश्त में सहरा, लहू से निखरा हुआ चादरे अजा के करीब, हुसैन कहते रहे दुश्मनों से मत आना, उठा के भाला कोई मेरे मैलका के करीब, सदाए सिब्ते नबी आ रही है मक्तल से कि मैंने जाना है हम शक्ल मुस्तफा के करीब, हबीबो जानो सईदो बरीरो हुर्रो जुबैर अभी तो बैठे हैं मजलूम करबला के करीब, है सारे दुश्मने जामे हुसैन को देखो, कोई भी अपना नहीं आज बेखता के करीब, करीबे आले अबा है जो इस जहां में असद, बरोज़े हश्र वही होगा किबरिया के करीब। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम कि जिसमें यह पैगाम दिया गया है कि माजी की एक तारीख जो रकम की गई थी उसी का तसलसल भी अभी देखने को मिलता है। आज हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने यह लिखा कि शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, उन्होंने यौम आशूर के ऊपर पैगाम दिया है कि नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सलाम। अहले बैत से मोहब्बत व तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वो पैगाम देती हैं कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख का गिरां कदर और तारीख साज बाप है। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। हक को बातिल का मार्का रोज़े अजल से बरपा है, मगर वाक़या करबला सोज से लिखा हुआ और अश्क बार आंखों से पढ़ा जाता है। मरियम नवाज साहिबा ने पैगाम दिया है कि हक के लिए जीने और हक के लिए ही मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, और यही हुसैनियत की सोच है। ये बहुत अच्छा पैगाम है कि इन दिनों के ऊपर अगर वज़राए आला या हुक्मरान वक्त जो है वो आवाम को ये पैगाम दे और इसकी तशरीह समझाए, क्योंकि हुसैनियत और यजीदियत एक सोच का नाम है। ये शख्सियाती नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। हुसैनियत वाक़या करबला से पहले भी मौजूद थी और यजीदियत भी पहले से मौजूद थी, लेकिन उसे तारीख की किताबों में रकम वाक़या करबला ने किया है। हुसैनियत और यजीदियत में फर्क अगर जानना हो तो वो बहुत सादा सा है। हुसैनियत और यजीदियत उस सोच का नाम है जिसमें हुसैनियत वो है कि जिसके मुताबिक फैसला आवाम का होता है, चाहे वो उनके हक में जाए या मुखालिफ जाए, और यजीदियत उस सोच का नाम है जो ये समझे कि आवाम को क्या मालूम है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हुसैनियत वो सोच है जिसके मुताबिक कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, और यजीदियत वो सोच है कि जिसके तहत कौल में वादे कुछ किए जाए और फेल में जालिमाना इकदाम उठाए जाए, कि जिसमें आपको कहा जाए कि आप इस शहर में आ जाइए और जब शहर में आए तो आप साथ छोड़ दें, तो वो भी यजीदियत वाली सोच का नाम है। हुसैनियत वो सोच है जिसमें घर बार लुटाकर भी बदले की चाह ना जागे, और यजीदियत वो सोच है कि जिसमें अपना आशियाना बचाने की खातिर दूसरों की झोंपड़ी तक को खाकिस्तर बनाने के इकदाम उठाए जाते रहे। हुसैनियत वो सोच है जिसमें जरूरी नहीं है कि जिसकी बैत की जाए वो ताकतवर हो, बस उसका अहल और जीरक होना जरूरी होता है। और यजीदियत वो सोच है कि जिसमें बैत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर की होती है, चाहे वो कितना ही नाअहल और बद दिमाग क्यों ना हो। हुसैनियत वो है कि जो साथ देने वालों को यह पैगाम दे कि दिया बुझाया जा रहा है, लौटना है तो लौट जाओ। और यजीदियत वो है कि जो मजीद चरागा करके यह ऐलान करे कि मौजूदगान अगर लौटे तो दुश्मन की बजाय अपने हाथों मार दिए जाएंगे। और यह सोच जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ पैराए में परवान चढ़ती दिखाई दी। दोनों सोचें जन्म ली दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले, किसी भी दीन से ताल्लुक रखने वाले, वो अगर हुसैनियत की सोच को लेकर आगे बढ़े हैं तो उन्होंने मुल्क को, कौम को,
منظم کرتے ہوئے اپنا نام تاریخ کی کتابوں کے اندر درج کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یزیدیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، چاہے اس نے کتنا ہی غلبہ کیوں نہ حاصل کر لیا ہو، کتنا ہی عرصہ اس نے اپنے دور اقتدار کے دورانیے کو بڑھا نہ لیا ہو، لیکن بالآخر اس کی سوچ کے ہاتھوں ہی اس کا خاتمہ ہوا، اور تاریخ کی کتابوں میں کبھی بھی اچھے الفاظ کے اندر اسے یاد نہیں کیا گیا۔ تو یہ آج کے ولاگ میں معمول سے ہٹ کے یوم عاشور کی مناسبت سے حسینیت اور یزیدیت کی سوچ کو تفریق کے طور پہ پیش کرنا مقصود تھا۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف کہ کل رات کیا ہوا ہے۔ کل رات چھاپے مارے گئے ہیں جنوبی پنجاب میں، جس میں بے شمار ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں اور ڈیروں کے اوپر چھاپے مارے گئے۔ جمشید دستی کلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میرے گھر آئے اور میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا، جبکہ مظفر گڑھ سے سردار معظم علی خان جو ہیں وہ غائب ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 2:30 بجے انہیں کچھ لوگ آئے اور گاڑی پہ بٹھا کے لے گئے، معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کچھ دنوں سے یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل نہ ہوں۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے پابندی کا اعلان اور سپریم کورٹ جانے کے دعووں سے ہوتی ہوئی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے جانے، اتحادیوں سے مشورہ کرنے پہ اتر آئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف پہ پابندی کے لیے کیس موو کرے گی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب وہ اٹھے، وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج دیا، فیصلہ عدالت کرے گی۔ لیکن ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتر کے یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کو پہلے لیڈرشپ دیکھے گی، پھر اتحادیوں سے مشورہ ہوگا اور آئین و قانون کے تحت فیصلہ ہوگا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے پھر جلد بازی میں آگے یہ پریس کانفرنس کیوں کر ڈالی؟ پھر عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اسی کے جو الفاظ تھے، جس میں مریم نواز صاحبہ کا تذکرہ تھا، جس میں نواز شریف صاحب کا تذکرہ تھا، الفاظ اور جملوں کی ترتیب ایک جیسی تھی جو بیرسٹر دانیال نے بعد میں آ کے تقریر کی ہے اور انہوں نے آ کے جو پریس کانفرنس کی۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ جب عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر چکے تھے بطور وزیر اطلاعات، پھر مشیر کے طور پہ ان کو آ کے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی بیرسٹر دانیال کو؟ کیا مہر ثبت کرنی تھی یا ایک طرف کا فیصلہ جو تھا اسے غالب لانے کی کوشش کرنی تھی؟ ابھی موجودہ صورتحال کے اندر بے شمار رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت پہ پابندی سے کوئی بھی اچھی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن پھر اس کو طول دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملکی مفادات کے خلاف ایجنٹ بنے گا تو اس پہ پابندی بھی لگنی چاہیے، اس کو قانون کے کٹہرے میں رہنا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا جو فیصلہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ سابق صدر عارف علوی، عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے، ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ اب اس ضمن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بے شمار رہنما اور بشمول جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں سید مراد علی شاہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ضمن کے اندر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، نہ ہماری کوئی رائے لی گئی ہے، اور ہم جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی موت ہو جائے گی، وہ اپنے نیریٹو سے کوسوں دور چلی جائے گی کہ اگر وہ یہ بات پہ مصر رہے گی کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کا اعلان کیا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی گزشتہ تاریخ کے اوپر جو فخر کرتی ہے کہ جس میں 2008 والا معاملہ بھی ہے، اس کے علاوہ ماضی میں 1988 والا معاملہ بھی ہے، اس کے اوپر وہ بے شمار فخر کرتے ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں مشورہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ اعلان کریں کہ تمام سیاسی قیدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، اور ان کی طرف سے سجیشن یہ جائے کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ 3 ماہ میں نمٹانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی جائے۔ خاص طور پہ جو خواتین سیاسی کارکنان کی رہائی کے حوالے سے نرم رویے کی ضرورت ہے، لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہے، کیا ان باتوں کے اوپر وہ دھیان دیں گے؟ کیونکہ 2008 میں اگر دیکھا جائے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ججز کی رہائی اور طلبہ یونین پر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے خود تالیاں بجائی تھیں جن کا تعلق اپوزیشن سے تھا۔ 1988 میں بھی بے نظیر بھٹو شہید نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان جو کیا تھا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا قد مزید بڑا تھا، لیکن اب اگر اس کے اوپر ہی مصر رہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، ان پہ پابندی لگائی جائے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگایا جائے، تو پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1997 میں جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اس پارٹی کے اوپر پابندی اگر لگا دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟
اگر وہ تب نہیں لگی تو اب پابندی لگائی جائے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف اقدامات اٹھائے تھے. تو اس تناظر کے اندر بے شمار جو جماعتیں ہیں وہ پھر منظر عام پہ آ جائیں گی, پھر اسی کے اوپر بات ہونے لگے گی, پھر اسی کو طول دینے پہ باتیں ہوں گی. کیا یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں جائیں گی؟ کیا اس سے ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی؟ کیا پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا لوگ جو ہیں بجلی کے نرخوں میں اضافے کو بھول جائیں گے؟ کیا لوگ اشیاء خورنوش کی خریداری کر پائیں گے؟ کیا لوگوں کو حکومت کے اوپر یقین آ جائے گا؟ کیا لوگوں کی جو روزگار کی طلب ہے وہ کم ہو جائے گی؟ کیا لوگ اپنے لائف سٹائل پہ مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو آپ اگلے الیکشن میں اسی طریقہ کار کے تحت ووٹ ڈالنے کے لیے آمادہ کر لیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. محرم کے ایام میں ہمیں اسی تناظر کے اندر بیٹھ کے بات کر کے سوچ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. سوچ میں بٹوارا, ملک میں بٹوارے, قوم میں بٹوارے اور حالات میں بٹوارے کا ذمہ دار بنتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.